میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ کے گرنتھوں کو چیلنج کرتا ہے ہمارا قرآن۔ آتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ، سب کے لیے برابر آرڈر۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو بڑے بڑے اپنے گروؤں نے تو الٹے پلٹے سیدھے حساب کر رکھے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوں گے تو وہ پوتر ویدات کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی شودر ہوگا، چھیتریہ ہو گیا، ویشیہ ہوگا، اگر کوئی چھیتریہ ہے تو وہ خدمت کرے گا، اور اگر کوئی شودر ہے تو وہ آدیواسی بن کر رہے گا۔ وہ کبھی مندر میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھید بھاؤ ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنಶ್ಚೈತಿ ಶೂದ್ರತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೋ ಯಾತಿ ವಿತ್ರತ್ವಂ ವಿಘಾದ್ವೀಚ್ಯಂ ತಥೇಚ್ಛ ಸ ಏಕ್ ಏವಾ ತ್ರಿಪತಿ ಪರ್ಜಾನಾಂ ಕಥಂ ಪುನರ್ಜಾತಿ ಕೀರ್ತಾ پر بھید۔ صاف لفظوں میں وید کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ عمل اگر اچھا ہے تو ایک غریب آدمی بھی مالدار کے اوپر، مالدار سے بڑھ سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ پرماتما کہتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہی پیغام دیا ہے، لا فضل لعربی علی العجمی، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مالدار کو امیر پر، امیر کو مالدار پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے قرآن کے احکامات کو ٹٹولو، قرآن کے فرمان کو پڑھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہاں پر تمہاری گرنتھ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ صرف اندھ بھکت بن کر اناپ شناپ اشکالات سوالات مت پیدا کرو۔ دیکھو کیا برابری ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، ایکول اور پرسن اور ایکول، سب کے سب برابر ہیں۔ اگر برابر نہیں ہوتے تو قبیلہ قریش کے، ایک قریش قبیلے کے ایک بہترین خاندان کی ایک عورت، فاطمہ نام کی عورت، چوری اس کا پکڑا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ عورت حاضر کی جاتی، آپ علیہ السلام فرمان جاری کرتے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس وہ قبیلے والے، وہ خاندان والے، قبیلہ قریش کے اس خاندان کے لوگ پہنچے کہ اگر ہماری فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہماری ناک کٹنی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی اور توہین ہو جائے گی، اس لیے جاؤ اسامہ بن زید کو بھیجو سفارش کرنے کے لیے، نبی سے کہیں کہ محمد آپ اس عورت کو معاف کر دیجئے، اس کے ہاتھوں کو مت کاٹیے۔ جب اسامہ بن زید پہنچتے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس تو آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ عورت ہے، پہلی بار غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ دنیا والوں یاد کرنا، میرے نبی کا فرمان یہ تھا کہ اسامہ بن زید، مجھے بڑا دکھ ہوا جو تم اس کی سفارش کرنے کے لیے پہنچے ہو، ایک غلط آدمی کی طرفداری کرنے پہنچے ہو، ایک مجرم کی طرفداری کرنے پہنچے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی اسی طریقے پر، غلط لوگوں کے پیروی کرنے کی بنیاد پر؟ تم اس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم اس قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو، جاؤ تم نکلو یہاں سے، میں فیصلہ کروں گا۔ بالآخر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اسامہ، یہ تو فاطمہ ہے، یہ تو قریش کے کسی گھرانے کی عورت ہے، ان کی جگہ پر اگر میری اپنی بیٹی، میری لخت جگر اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو یہ محمد ابن عبداللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے، اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آج دیکھو دنیا میں اگر کوئی منسٹر کا لڑکا اگر کسانوں پر گاڑیاں چلا دیتا ہے تو 5 دن تک ان کی ارسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر جناب اگر کوئی چلا جاتا ہے تریپورہ کی حالت کو دکھانے کے لیے تو اس کے اوپر UAPA ڈال کر اندر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، اور ادھر منتری جی کا بیٹا ہے، کرسی کھسک جائے گی پیچھے سے اگر اس کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالیں گے۔ آؤ اسلام کے نظام کو دیکھو، مساوات، برابری، عورت ہو کہ مرد ہو،
all person all equal in the sight of the Quran. یہ تو تم نے بنائے، یہ بڑا، یہ چھوٹا، اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، صاف لفظوں میں کہا محمد رسول اللہ نے، میں اندھکار کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اس دھرتی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو دور کرنے کے لیے، اور آج اسی قرآن پر اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو۔ پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں جی الزام لگائیں گے۔ ارے اسلام کے طرح عدالت، مساوات، برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں، معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر، جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا، حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے، باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، اس وقت امیر المؤمنین، اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد، حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے، ایک چٹھی، اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا، اور سب سے پہلے اے بلال، کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے، کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مکھیا ممبر کا چہیتا نہیں تھا۔ مکھیا جی آئیں گے تو لیجئے کرسی، اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں، اب مولانا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ارے کن کے پاس بیٹھ گئے، مولانا کے پاس۔ مولانا نعمت ہے، مولانا ہے تو مدرسہ ہے، مولانا رہیں گے تو مدرسے کی آبیاری کریں گے، لازم ملزوم ہیں۔ اگر مولانا ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو مدرسے کو کون آباد کریں گے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، آپ اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے، آپ پھر کافر و مشرک بن کر مرو گے۔ یہ پیغام قرآن کا۔ اسی لیے دنیا دار عہدے پاور والے کی کوئی فضیلت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کے مقام، کسی کی فضیلت ہے تو اس کے کام کی وجہ سے۔ اس لیے بڑی خوبصورت انداز میں اس منتر میں سمجھایا، میں نے کئی جگہ کہا شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھتیو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجا تکرتا پربھیدہ۔ صاف لفظوں میں کہا کہ ہر آدمی کو ایک ہی ایشور نے، ایک و دیوہ، ایک ہی ایشور نے جب پیدا کیا ہے تو پھر یہاں دنیا کے اندر میں لوگ اتنے الگ الگ کیوں بٹ گئے جی؟ کیوں بٹ گئے؟ ہمارے یہاں کوئی سید ہو، قریش ہو، انصاری ہو، شیخ ہو، چودھری ہو، تیلی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں، سب کوئی مسجد میں جائے گا، نماز ایک قسم میں کھڑا ہو کر پڑھے گا، اور سب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے اس بیماری کا علاج؟ نرسنگانند تیواری جی ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر تو بڑے بڑی باتیں آپ کو بولنا آتا ہے، کہاں سے لاؤ گے اس بھید بھاؤ کا علاج؟ آنا پڑے گا محمد کے دامن میں، تمہیں آنا پڑے گا قرآن کے اوراق میں، تمہیں علاج ملے گا۔ تمہیں آنا پڑے گا ابو بکر کی زندگی میں، عمر فاروق کی زندگی میں آنا پڑے گا، حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں آنا پڑے گا۔ الزام لگانا بند کرو، پورا کا پورا بغداد، پورا کا پورا عراق، پورا کا پورا ملک شام کیسے اسلام میں آیا؟ میں نے آج تاریخ پڑھی ہے، اب سے پہلے میں نے کہیں نہیں بولا، لیکن آج بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر۔
پورا کا پورا عراق اسلام کی اچھائی کو، برابری کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گئے تھے، عراق کو فتح کیا تھا، وہاں کے لوکل لوگوں کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ملک شام آتے ہیں، ملک شام کو قبضہ کیا تو ملک شام کے اندر، وہاں پر ملک شام میں پوپ تھے، پوپ اور پادری، یعنی عیسائی اور یہودی کے بڑے رہنما تھے، اور وہ اس وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے۔ چاپلوسی مطلب ان کی غلامی کرتے تھے۔ اس وقت کے ایم پی، علاقے کے ایم ایل ایز، علاقے کے مکھیاؤں کے تلوے چاٹتے تھے، کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے۔ وہ پاپ اور وہ پادری، یہودی اور عیسائی دھرم کے عالم، ان کے گرو کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے کیا بولتے؟ وہ ہمیشہ سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرا کر رکھتے تھے کہ ارے یہ مکھیا جی بہت اچھا ہے، ارے یہ ایم ایل اے صاحب بہت اچھا ہے، یہ ایم پی صاحب بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ تو لوگوں کے بیچ میں ہر تقریر میں ان کی تقدس کو بیان کرتے، تو لوگ ہمیشہ بیچارہ مجبور ہو کر ڈرے رہتے تھے، مکھیا ممبر صاحب کہیں کیس میں نہ ڈال دیں، اندر نہ ڈال دیں، اسی لیے وہ ان سے ڈرتے اور اپنے پوپ اور اپنے پادری کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید گئے عراق میں، جب حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں ملک شام میں، یہاں جانے کے بعد وہ جو کر و فر تھا، تانا شاہی تھی، وہ جو پوپ کی تقدس جھوٹی باتیں اور وہ مکھیا ممبر کا زد و کوب تھا، وہ جو تانا شاہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، وہ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ آزادانہ زندگی نہیں تھی ان کی، ہمیشہ سے پستے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہر کوئی آزاد ہے، کسی پوپ کی نہیں چلے گی، کسی پادری کی نہیں چلے گی، کسی مکھیا ممبر کی نہیں چلے گی، بلکہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی پرسنل زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، ہر کوئی اپنے رب کی، اپنے پرماتما کی عبادت کرو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو، امن اور شانتی کے ساتھ رہو۔ جب ہر کسی کے ساتھ جب مساوات اور برابری کا معاملہ دیکھا تو عراق اور شام کے ٹوٹل یہودی اور کرسچن، وہاں کی یہودیت اور صہیونیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں، اے خالد بن ولید، ہم نے تو سنا تھا کہ محمد ہیں جو امن پرست ہیں، محمد ہیں جو سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں، برابر بھید بھاؤ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، بلکہ برابر کی انسیت محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، آج ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے، آج ہم نے برابری کو، انصاف کو دیکھا ہے۔ اس لیے جس دھرم کو آپ لے کر آئے، بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا کا پورا عراق، بھارت کے کرپٹ میڈیا، تاریخ پڑھو عراق کی، تاریخ پڑھو ملک شام کی، تاریخ پڑھو اندلس کی، تاریخ پڑھو یروشلم کی۔ حضرت عمر فاروق گئے تھے لیکن ان کے غلام اونٹ پر بیٹھے تھے اور حضرت فاروق اعظم نیچے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ واہ کتنا خوبصورت، نیچے غلام جا رہا ہے، خادم جا رہا ہے، اور اوپر یہ ان کے گرو بیٹھے ہیں، کالے کالے ہونٹ ہیں، پوری کالی شکل ہے، حالانکہ وہ خادم ان کے اوپر تھے۔ کیوں؟ باری ان کی بیٹھنے کی تھی۔ 700 میل کا سفر طے کر کے یروشلم پہنچے تھے عمر فاروق۔ ان کی اس چیز کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے کہا کہ ارے وہ حکمراں نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، گرو نیچے ہیں، حکمراں امیر ہمارے نیچے، خلیفہ ہمارے جو امیر المؤمنین ہے وہ نیچے ہیں۔ ان کے اس فعل کو دیکھ کر یروشلم کے ہزاروں کی تعداد میں کرسچنوں نے سر جھکا دیا۔ سر مطلب یعنی یہ کہا کہ امیر المؤمنین، ہم نے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا دل والا بادشاہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ عمر وہ ہے جو تلواروں سے بات کرتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ عمر فاروق وہ ہے جنہیں دیکھ کر دشمن اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم آج آپ کو یہ لیجئے چابی، بیت المقدس کی چابی لیجئے۔ یروشلم میں، فلسطین میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ چیخنے والوں کہ تلواروں والا دھرم ہے، پڑھو نا قرآن، لا اکراہ فی الدین، the truth stands out from the error, clear from the error۔
دیر ول بی ناٹ کمپلزن ان دا ریلیجن. دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن پڑھو گے کیسے؟ تمہیں تو اپنے گروؤں کو خوش کرنے کے لیے نیوز بنانے میں بزی رہتے ہو, فرصت ملتی ہی نہیں. اپنے گرنتھوں کو پڑھو. مقام اور فضیلت کیسے کیا ہوتی ہے, انسان اور مانوتا کس کو بولتے, پڑھو گرنتھوں کو, تمہیں پتہ چل جائے گا. آج میں نے ایک اشلوک, ایک منتر پڑھا ہے جس کے اندر واقعتاً اتنا اچھا میسج شری کرشن جی نے انسانوں کو دیا ہے. اس کے اندر کیا کہا؟ اے لوگو, مجھے سنسکرت یاد نہیں ہوا ہے, ہو جائے گا بہت جلدی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو. اے لوگو, یہ دنیا الٹی ورکش ہے, پیڑ ہے, یعنی یہ سوکھنے والی پیڑ ہے, اور یہ پیڑ سوکھ جائے گی. آپس میں جو تم بھید بھاؤ کرتے ہو, ایشور تمہارے اس جرم عظیم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کرشن جی کہہ رہے ہیں, ہمارے ہندو بھائیوں, آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے. کوئی دلت نہیں ہے آپ میں, آپ کو دلت بنایا گیا. آپ کے ویدات میں دلت نہیں ہے, آپ بھارت کے سمویدھان میں آپ دلت نہیں ہیں, دلت ہیں لیکن برابری کا حق آپ کو دیا گیا. نام ہے صرف آپ کا منگلو, لیکن آپ کا مقام اور آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک بڑے اونچے خاندان والے کا جتنا حق حقوق. حق کی لڑائی کون لڑا؟ اسلام لڑا. محمد الرسول اللہ کے غلام, چاروں خلیفہ, ان کے بعد پھر جو سسٹم شروع ہوتا ہے وہاں سے لڑے. ایک عورت کو تھوٹی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو لاکھوں کروڑوں روپے اگر اس نے مہر میں دیا اپنے بیوی کو تو وہ واپس نہیں مل سکتا, اس کو واپس ملنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بیوی کو طلاق ہوگی, اگر 5 کروڑ روپے بیوی کو مہر میں دیا ہوا ہے تو کم سے کم آدھے ریٹرن ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کے خلاف فیصلہ تھا. تو ایک عورت کو اتنی ہمت تھی, اس عورت نے امیر المؤمنین کو کہا, اے عمر, اپنا ڈیسیزن بدلو. یہ تھی برابری, یہ تھی جرأت, یہ انصاف. اس عورت نے کہا کہ آپ قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک رائے تھی رکھنے کی کہ ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں, ایک بل لا رہے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے مہر میں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے لڑکے کو. تو انہوں نے, عورت نے کیا کہا کہ جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا, جب اللہ کا قرآن نص قطعی ہے عمر فاروق, نبی نے کوئی تبدیلی نہیں کی, ابو بکر نے کوئی تبدیلی نہیں کی, تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ آج مجھے اس بڑھیا نے دین سکھا دیا. ایک عورت کو حق ہوتا تھا اپنا, ایک عورت کو ہمت ہوتی تھی اپنا حق مانگنے کا. کس نے یہ جرأت دی, کس نے یہ پیغام, کس نے یہ حق دیے برابری کا؟ اسلام نے دیے. اسلام نے یہ مقام دیا ہے عورتوں کو, ان کو سمان دینا نکاح کر کے. ورنہ امریکہ چلے جائیے آپ, امریکن میں وی آر لیونگ ٹوگیدر. آج امریکہ میں کلنٹن جو کچھ دنوں پہلے صدر تھا امریکہ کا, اس نے دا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں کہا تھا, یعنی بھارت امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ پورے 5 سال میں ایک بار عوام کو, جنتا کو سمبودھت کرتا. تو سمبودھن میں انہوں نے کیا کہا تھا اپنی اسپیچ میں؟ دا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ ان قریب امریکہ میں حرام زادوں کی تعداد ہوگی, حرام زادے باسٹرڈ کی تعداد ہوگی. الفاظ باسٹرڈ کے نہیں استعمال کیے, لیکن یہ استعمال کیا تھا کہ born and the lots of people born without any wedlock. wedlock مطلب نکاح کو بولتے ہیں انگریزی میں, wedlock یعنی بچے پیدا ہوں گے بنا نکاح کے. اور یورپ میں ہو رہا ہے, یورپ کے اندر ہو رہا ہے, وہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں, شادی نہیں ہوتی. آج ہمارے بھارت میں بھی وہ کلچر آ گیا ہے, لیو ان ریلیشن. فیشن دیکھیے, عزت, زنا کو کتنا خوبصورت نام دیا, وی آر لیونگ ٹوگیدر. واہ, بہت خوبصورت لفظ ہے, بہت پیارا لفظ ہے. اینڈ وی آر ریلیشن شپ فرام دا لانگ ٹائم. ہم بہت زمانے سے ریلیشن شپ میں ہیں. ریلیشن شپ کا مطلب ناجائز سمبند میں ہے. بتائیے کتنا خوبصورت نام دیا میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں. کس نے عورت کو مقام دیا؟ حرامی بچے پیدا ہوتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں چلے گا یہ. اگر کسی عورت سے تمہیں پیار ہے, محبت ہے, تو جائز کرو اس کو, ویڈ لاک کرو پہلے.
the first of will be wedlock, and after that you can, تب آپ you can with her the relationship continue آپ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ آپ آگے رشتہ بڑھا سکتے ہو۔ مقام کس نے دیا؟ قرآن نے دیا۔ مقام کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی نے دیا۔ لیکن آج لوگ تلے ہیں جناب اسلام کو بدنام کرنے میں۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، نہیں پروف کر سکتے، اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتے کوئی بھی، کہیں سے کہیں تک بھی۔ ایسا نہیں کہ عمر فاروق تھے 23 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا تو جو من میں آیا کیا، نہیں، قرآن کے خلاف، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان، ان کے طریقے کے خلاف عمر فاروق کو بھی ادھیکار نہیں۔ اتنے بڑے طاقتور جرنیل، مشرق و مغرب کو فتح کیا، حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ چونکہ پانی نکلتا گرتا تھا مسجد نبوی کے قریب میں تو نمازیوں کو دقت اور دشواری ہوتی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو حضرت عباس غائب تھے، ان کی عدم موجودگی میں پرنالہ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے بعد حضرت عباس آتے، حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ کون اتارا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اتار دیا پرنالہ۔ غصہ ہو گئے، کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں گئے۔ اس وقت کے سپریم کورٹ جج ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ جسٹس تھے، وہ ان کے پاس کیس پہنچتا ہے۔ کیس پہنچنے کے بعد عمر فاروق بھی حاضر ہوئے۔ عمر فاروق کے اوپر کیس ہو گیا۔ کن پر کیس ہوا؟ امیر المومنین پر، جو حکمران اعلیٰ ہیں۔ اگر آج کسی منتری کے خلاف کیس کر لو تو تمہاری تو ڈیتھ، موت پکی ہے۔ اگر آج کے ڈیٹ میں کسی نیتا کے خلاف FIR کر لو تو آج تو پھر آپ کا ٹولریشن اتنا ہوگا، آپ کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ مت پوچھئے، جیسے ہم کو کیا جاتا ہے، ہم کو بھی کیا جاتا ہے، ہم نیتاؤں سے ویسے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ کچھ شاید میں پاگل ہوں کیا ہوں، لیکن مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم جو چیز سمجھ لیتے ہیں کہ غلط ہے تو غلط ہے، بس غلط ہے، میں کہوں گا مر جاؤں گا یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ میرے باپ بھی، میری ماں بھی کوئی کرے غلط تو میں کہہ دوں گا کہ امی یہ غلط ہے، ابا یہ غلط ہے۔ وی آر ناٹ ایکسیپٹیبل، دس ورک از ناٹ سویٹیبل، یہ ٹھیک نہیں، غلط ہے تو غلط۔ تو کہاں گئے؟ سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین آئے جلدی کرسی دو، نہیں، دوسری کیسوں کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق باہر کھڑے ہیں، 23 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا امیر، کیس ہوتا ہے ان کے خلاف، باہر کھڑا ہے، کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ اندر جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا جب کیس ختم ہوگا، پہلے جس کی ہیئرنگ چل رہی اس کی پوری ہوگی، امیر المومنین کو اندر بلایا جاتا ہے۔ آئیے کیا بات، امیر المومنین نے بولنا شروع کیا تو چیف جسٹس نے منع کر دیا کہ نو، ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی تھنگ، پرمیشن نہیں، آپ خاموش رہیے، بیکاز دس کیس از ریلیٹڈ ٹو دا ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کیس کیا ہے، پہلے وہ بتائیں گے۔ حضرت عباس سے کہا گیا کہ بتاؤ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، او مائی لارڈ، پرنالہ جو تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں رہا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں رہا، انہوں نے نہیں ہٹایا، انہوں نے ہٹا دیا۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود، انہوں نے ہٹا دیا۔ اب بتائیے تکلیف ہو رہی، اس لیے ہم کو انصاف ملنا چاہیے۔ ایک عام آدمی اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں۔ سنجیو بھٹ نے کیا کیس کیا بیچارہ، گجرات کے دنگوں کے مجرمین کو جیل میں ڈالنے کے لیے اس بیچارے کو ہی الٹے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام انصاف کو بناتا ہے، اسلام انصاف پیدا کرتا ہے، امیر ہو کہ کوئی ہو اس کو بھی کٹگھرے میں آنا پڑے گا۔ عمر فاروق کٹگھرے میں کھڑے ہیں اور صاف عباس کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے، میرا وقت ہو چکا ہے، بس صرف 5 منٹ چاہوں گا میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے چیف جسٹس صاحب، او مائی لارڈ، مجھے انصاف، آئی وانٹ ٹو جسٹس، آئی وانٹ ٹو انصاف، مجھے انصاف چاہیے، مجھے جسٹس چاہیے۔
مجھے نہیں کچھ چاہیے کہ امیر المومنین ہے کہ نہیں ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ نہیں امیر المومنین ہے تو مجھے قتل کر دیں گے، نہیں، لیکن وہ امیر المومنین تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اتنے میں پھر حضرت عباس بولنے لگے، جج صاحب ایک بات اور بولو، وہ جو پرنالہ لگا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے مشورے سے لگا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے نشان دے کر خود کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ اور مجھے کہا کہ چچا آپ میرے کندھے پر آ کر کے اس پر نالے کو لگائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا۔ حضرت عباس سے چیف جسٹس نے کہا کہ اینی آئی وٹنس، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو فوراً گئے انصار کو لے کر آئے، تو 2-3 صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے چیف جسٹس جج صاحب انہوں نے جو باتیں کہی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا اے عباس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا، آؤ جیسے محمد نے لگوایا تھا میں آج تمہارے پرنالے کو ویسے ہی لگواتا ہوں۔ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا، جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ہم محل کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ امیر المؤمنین کھڑا ہوتا ہے، حضرت عباس کو کھڑے کرتے اپنے کندھے پر اور پرنالے کو سیٹ کرتے ہیں، اس پائپ کو لگاتے جس سے پانی نیچے نکلتا ہے۔ یہ عمل دیکھ کر حضرت عباس نے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر، ان کی عدل کو دیکھ کر، ان کی اس انصاف کو دیکھ کر حضرت عباس نے اس گھر کے مسجد نبی کے اندر دے دیا۔ ہے کوئی حکمران ایسا بتاؤ آج کی تاریخ میں؟ تقریباً 5000 ایسے ایم پیز ایم ایل ایز ہیں، 500 پچھلے جب سے آزاد ہوا ہے بھارت تب سے لے کر آج تک، جن پر ریپ کے کیسز ہیں، جن پر چوری کے کیسز ہیں، ڈاکے ڈالنے کے کیسز ہیں۔ ہے کوئی مائے کا لال جو ان پر کیس چلائے اور ان کے اوپر ٹرائل شروع کرے؟ نہیں چلا پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی نظام ہے کہیں پر تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ برابری کا نظام اگر کہیں پر ہے، مساوات کا کوئی نظام اگر کہیں پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن کے اندر ہے، اور صاف لفظوں میں کہا ہے انصاف کرو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جن کا جو حق ہے پورا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے بیچ میں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بیچ میں، بین الناس ہیومن بینگز، when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar۔ جھوٹے پن کی وجہ سے نہیں، سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس جلسے میں، آپ کے اس پروگرام میں مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے مہمان مقرر شیخ مولانا جرجیس انصاری صاحب، میں بھی ان کا بچپن سے فین رہا ہوں، ہم پڑھنے کے زمانے سے بھی ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ تو بہرکیف آپ کے اس گاؤں میں جلوہ افروز ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد ان کا بھی پروگرام ہوگا، اور ہماری اور ان کی ابھی تک کی کچھ جگہوں کے اوپر ہم لوگوں کا پروگرام ہوا ہے، ورنہ ہم لوگوں کا پروگرام میچ نہیں ہوتا۔ یہ اسی پروگرام میں 3 مرتبہ تاریخیں بدلی گئی میچنگ کے لیے، تب جا کر ہوا۔ وہ اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں، ہم اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں، لیکن آج کا جو پیغام ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام۔ انصاف اور عدل کسی قانون، کسی ضابطے میں، کسی دھارمک گرنتھ میں ہے تو وہ قرآن میں اور سنت میں ہے۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ اس کانفرنس سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ یوٹیوبر ہمارے جتنے بھی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پیغامات کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام میں عدل اور انصاف تھا، اور ابھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے، اور اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن اور شانتی، اور پوری دنیا کا دھرم اگر کوئی ہوگا تو اسلام ہوگا، اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے ہوگا۔ ورنہ ظلم و زیادتی، جب ناانصافی بڑھتی ہے تو ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، بلکہ سرکاریں گر جاتی ہے ظلم و زیادتی کر کے۔ ابھی تو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی گدیوں میں، صرف بھارت میں نہیں اکثر جگہوں کے اوپر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا اپنی راجنیتی کی گدی چمکانے کے لیے۔ یہ بھومیاں، یہ منیار، یہ چمار، یہ چودس، یہ تیلی، یہ وہ، یہ فلاں، یہ ڈھماکہ،
نہیں میرے ہندو بھائیوں، ایک انسان ہو آپ، ایک منشیہ ہو۔ جو بولتا ہے ان کو کہو منوسمرتی لا کر دکھاؤ مجھے۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا، ملیچ ہیں ہم۔ ملیچ مطلب ملیچ کا مطلب ناپاک کہہ دیا گیا، حالانکہ ناپاک نہیں، ملیچ مطلب سب سے پرانے انسان، پرانے مانو۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا، بولیں گے ہم انشاءاللہ، رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں باتیں جہاں تک ہو سکے گی۔ جب تک جان ہے، جب تک طاقت ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ بدن میں رہے گا، تو ہم ہندو بھائیوں کی بھی حقیقت ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ بھی ایشور کے ایک بندے ہیں، آپ کو بھٹکا دیا گیا، بہکا دیا گیا۔ آواگمن کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں، گائے ماس کا جھگڑا نہیں ہے ویدات میں، 7 جنموں کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، پڑھنے والے جانتے ہیں، بولتے نہیں کیوں دبا دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام کرنے کی اور امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور قرآن و سنت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور کو جاننے سمجھنے کی جستجو اور استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔